کہ کیا قرآن میں نبی کی ولادت کا واضح ذکر ہے؟ انبیاء کی نانیوں کی بھی بشارت آپ نے قرآن میں بتائی ہے، تو یہاں پر تو یہ بھی اعتراضات ہیں کہ رسول اللہ کے والدین جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ دلیل ہیں، حجت ہیں، یہ قرآن میں موجود ہے اور خدا نے گواہی دی۔ لیکن ایک مسئلہ یہاں پر یہ کہ میلاد کے موقع پر زیادہ توجہ جو ہوتی ہے وہ جلوس پر ہوتی ہے۔ اس سب اللہ انبیاء کو اللہ نے پابند حکم کیا تھا، لیکن کیا آج کا مسلمان ان رسولوں پر عمل کرتا ہے یا صرف زبانی دعوے کر رہے ہیں؟ اور ملا کو یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی کیونکہ ملا شاگرد ہے حضرت ابلیس کا۔ کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ ابھی صرف تہوار بن کے رہ گئے؟ تیرے میلاد نے اس سنگلاخ زمین کو وحی کے نور سے بھر دیا ہے۔ آپ وہ مولوی ہو اور شودہ نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ملا ہو اور کمینہ نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں سب سے کم عذاب میرے چاچا ابو طالب پہ ہوگا کہ ان کی جو جوتے ہوں گے وہ آگ کے ہوں گے اور ان جوتوں سے وہ ان کا جو دماغ ہے وہ ہڈیا کی طرح کھول رہا ہوگا۔ چلیں آ جائیے جی، یہ ملا شروع سے ہی جھوٹا ہے اور اس نے آخر تک جھوٹا ہی رہنا ہے۔ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعت سمجھنے والے کچھ لوگ ہیں اور کچھ اس کو مناتے ہیں، یہ ایک واضح اختلاف ہے۔ تو کیا یہ امت مسلمہ کی جو وحدت ہے اس پہ اثر نہیں پڑتا؟ کرسمس آتا ہے، ٹھیک ہے، ہر نسل کا ہر رنگ کا عیسائی اکٹھا ہو جاتا ہے۔ ربیع الاول آتا ہے تو مسلمان دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو پیغام ہے وہ غیر مسلموں تک بھی پہنچ رہا ہے اس میلاد کے ذریعے یا اپنی ہی محافل میں محدود ہو گیا؟ گلیاں، بازار، گھر سجائے جاتے ہیں، اس پہ پیسہ لگایا جاتا ہے۔ بازار کا سجانا یہ تو حسن عقیدت ہے۔ ایونٹ کہوں گا ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اسی جہاں پہ پہاڑیاں بنی ہوتی ہیں اسی سٹیج پہ ڈانس ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ فلانا جو ہے اس لیے اعتراض کرتا ہے، میلاد سے اسے چڑ ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ اسے انہی رسومات سے چڑ ہو؟ پیسے کا ضیاع نہیں ہے؟ کیا یہ حسن عقیدت صرف پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے لوگوں نے اپنایا، باقی کسی اور مسلمان کو اس کے بارے نہ اپنائے تو اس کے ہم ذمہ دار تو نہیں ہیں نا، ہم شادیوں پر بھی تو لگاتے ہیں نا۔ اب یہ مولویوں کے یہ جو تو ڈاکٹر صاحب وہ بھی تو ناجائز ہے نا جو شادیوں پہ لگا رہے ہیں۔ چلیں میں عرض کرتا ہوں، دولت سے بھی نوازا، نعمت سے بھی نوازا، اپنی شفقت سے بھی نوازا۔ نہیں، یہ دلیل تو نہیں ہے نا، قارون کے پاس بھی تو پیسہ تھا، فرعون کے پاس بھی پیسہ تھا، پیسہ ہونا دلیل تو نہیں ہے۔ اس طرح تو میں گئے نہیں نا۔ بات میلاد کی نہیں ہے، یہ بات ہو رہی ہے یہ جو پیسے کا ضیاع ہے، جو چیزیں خلاف شرع ہیں۔ جس دین کو نبی نے پیسہ لگا کر بانٹا ہے وہ دین آپ بتانے کے لیے پیسہ لے رہے ہیں۔ علماء کرام اور نعت خوانوں کو ہزاروں اور لاکھوں روپے دینا درست ہے؟ یہ نعت خوان نہیں ہے، یہ نعت خون ہے۔ اس وقت فلسطین کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کیا آپ بتائیں یہ جائز ہے؟ فلسطین کے ساتھ نہ کھڑا ہونا یہودیت ہے۔ اسی ہی عقیدت اور جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے، اتنا ہی پیسہ لگایا جا رہا ہے، بلکہ شاید ڈبل ہو گیا ہوگا۔ اس سے نہ روکے لوگوں کی عقیدت وابستہ ہے۔ 63 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 12 ربیع الاول آیا ہے، 12 کہہ لیں 17 کہہ لیں، رسول اللہ نے منایا؟ جی بالکل بنایا، کون کہتا ہے؟ کیسے؟